السلام علیکم. دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا، جماعت ہشتم، مضمون اسلامیات، باب سوم ہے جی، سیرت طیبہ اور سبق گھریلو زندگی. باب سوم کا پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا حسن معاشرت، کہ ہم معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اسوہ حسنہ کیا. اسی طرح آپ سلم کی زندگی سے اٹھایا ہوا یہ ایک اور باب ہے کہ گھریلو زندگی، آپ سلم کی زندگی کس طرح تھی، آپ سلم اپنی خانگی زندگی کس طرح گزاری، ازدواجی معاملات اور معمولات میں کس طرح کے تھے، سادگی کیا تھی، سار حقوق کیا تھا. ان کی زندگی سے متعلق آج ہم ان کی گھریلو زندگی دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس تھوڑی سی یہ پارٹیشن کی ہوئی ہے. آپ سلم کی خانگی زندگی کہتے ہیں گھریلو زندگی، جو آپ سلم کے گھر کے اندر کی زندگی تھی، اس سے بھی ہمیں واقفیت بتائی گئی ہے کہ ہم اس سے کتنا واقف ہو سکیں. اس میں اس کے پاس ازدواجی معاملات. سب سے پہلے ہم دیکھیں گھریلو زندگی میں جو پہلا ہمارا ہے، اس میں آپ سلم کی خانگی زندگی یعنی گھریلو زندگی. آپ سلم کی گھر کی زندگی سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہو کہ آپ سلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی. سب سے پہلے اس کے دو پہلو تھے، بیرونی زندگی اور خانگی زندگی. بیرونی یعنی باہر میل جول کس طرح کا تھا، اور خانگی زندگی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا ان کے ساتھ. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرونی اور خانگی زندگی کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص وسائل اور اسباب مہیا فرمائے کہ آپ سلم کی جو بیرونی زندگی تھی اور خانگی اندرونی زندگی کو سر انجام پورا کرنے کے لیے بہت سے اسباب وسائل مہیا فرمائے. چنانچہ آپ سلم کے سامنے ایسی دو جماعتیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس ضروری فرض کو ایسا خوش دلی کے ساتھ پایا تکمیل تک، یعنی اپنی تکمیل تک پہنچایا کہ ساری دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اور خلوت و جلوت، خلوت کے تمام لوگوں کے سامنے اور جلوت تنہائی میں بھی ایک مکمل تصویر رشد و ہدایت کے لیے موجود ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی کی زندگی سے بھی ہمیں معلومات دی گئی، ہمیں بتایا گیا کوئی ان کی زندگی ڈھکی چھپی نہیں تھی. جو ان کی خانگی زندگی تھی، ان کی بیرونی زندگی تھی. سب سے پہلے ہم بیرونی زندگی دیکھیں کہ ان کی بیرونی زندگی سے متعلق ہر چیز ہم پر آیا تھی. اسی طرح خانگی زندگی میں بھی کہ پہلی جماعت جو تھی وہ صحابہ کی تھی، اور دوسری جماعت امہات المؤمنین امت کی مائیں یعنی آپ سلم کی بیویاں تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے منوان ٹھیک ہے، ہر طرح سے سنے دیکھے منوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات اور معاملات کو خلوت بلا تکلف امت کے سامنے پیش فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روشن ہو سکے. کہ روشن مبارک ہے، روشن شعبہ بھی شرافت انسانیت کے حصول کے لیے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیرونی حصہ ہو، وہ خانگی حصہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی تھی سب میں عدل و مساوات رکھتے تھے. جس کی باری ہوتی ان کے پاس تشریف لے جاتے، وہیں پہ تمام ازواج آ جاتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو چلے جاتے تو وہاں ساری ازواج رخصت ہو جاتی تھی. نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بات چیت فرماتے تھے، اس لیے جو سونے کی جگہ تھی اس میں بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا، جہاں جگہ ملتی وہیں پر سو جاتے تھے. اور زیادہ تر سنن نوافل جو نوافل تھے نا وہ گھر پر ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جتنے عموماً صبح کی جو فجر کی 2 رکعات سنت اختصار ان کرتے، مطلب وہ گھر میں پڑھتے، پہلی 2 مختصر پڑھ لیتے اور آخری 2 میں جو ضرورت میں عموماً طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے، انہیں طویل کر دیے کرتے. لیکن کوئی خاص انتظام ان کے سونے کا نہیں تھا، کوئی ان کی زندگی میں خاص ایسی چیز نہیں تھی، بناؤ سنگھار نہیں تھا جس سے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آتی ہے، اسے ناراضگی کا باعث نہ بن. تھرڈ ون ہے ہمارے پاس سادگی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب سادگی کس طرح تھی، ٹھیک ہے. سب سے اس میں دنیاوی عیش پرستی سے منع فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی، دنیاوی چیزوں کی جستجو سے گریز اور جنت میں ٹھکانہ. اس میں دیکھیں گے کہ ازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئی تھی، جن میں بعض ناز و نعمت میں پلی تھی، مطلب بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نازوں میں پلی تھی، اور اکثر معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی. اس سے ان کا قدرتی ملان اچھی غذا، اچھا لباس پہننا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تمام تر اچھے گھرانوں سے تعلق. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں دنیاوی سامان اور عشق کا خوگر نہیں بنایا، بلکہ ہر موقع پر روک ٹوک فرمائی کہ دنیاوی عیش پرستی سے منع فرمائے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھتے وہیں پر انہیں منع فرماتے. اسی بنا پر آپ نے تمام خاندان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی، یعنی وجہ بن گئی. آپ کا اسوہ حسنہ تمام خاندان کی زندگیوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو طرز رہن سہن تھا وہ سادگی تھا، ٹھیک ہے. اس طرح کا چنانچہ انہوں نے اچھے کھانے، اچھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وقتی
قطع تعلق کر لیے، ٹھیک ہے. وقتی طور پر اگر وہ ایسا چیز سے فرمائش کرتی ہے، دنیاوی عیش عشرت کے پیچھے بھاگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وقتی قطع تعلق کر لیتے تھے. اور تمام ازواج میں آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن یہ محبت رنگین لباسوں اور سنہرے زیوروں کی صورت میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی. تمام بیویوں کو جو لباس ہوتا تھا وہی حضرت عائشہ پہنتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بہت پسند تھی، بہت محبت کرتے تھے ان سے. یہ سب سے چھوٹی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تمام ازواج جو لباس پہنتی تھی وہی لباس حضرت عائشہ پہنتی تھی. تمام بیویوں کے پاس ایک ایک کپڑے جوڑا تھا، اس سے زیادہ کپڑوں کا جوڑا نہیں تھا. اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے کو انہیں بتایا کہ جو اللہ کی رضا میں ہے اسی میں راضی رہے. دنیاوی چیزوں کی جستجو سے بالکل منع فرمایا گیا کہ دنیاوی چیز کی جستجو نہیں کریں. اگر جو بیوی اس کی خواہش کرتی اچھا لباس، اچھے رہن سے، تو وقتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کر لیتے تھے. اسی طرح اگر اس کے خلاف بدن پر دنیاوی آرائش کے اثرات نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے. گریز فرماتے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کنگن برس یا زعفران سے رنگ کر پہنتی تو بہتر تھا. تمام اہل و عیال اور نبوت کو ممانعت تھی کہ وہ پرتکلف اور ریشمی لباس اور سونے کے زیور سے دور رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی دنیا میں تمنا کرو گی یہ چیزیں جنت میں نہیں ملیں گی، تو اگر جنت میں ان کی پہننے کی طلبگار ہو تو ان کے پہننے سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے تھے کہ ان کی امت کے لیے بھی وہ بہترین مثال بن جائیں، کہ آنے والی تمام تر نسلیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ جنت میں یہ چیزیں پانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ تمام تر چیزیں دنیا میں چھوڑنی پڑیں گی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اثار و حقوق. اثار قربانی کو کہتے ہیں، حقوق کی قربانی کس طرح دی گئی. ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ سے ہم شروع کریں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیمار ہو گئے تھے تو اپنے تمام بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی جائے. ان سب نے اجازت دی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو وہ تب حضرت میمونہ کی باری تھی، لیکن حضرت میمونہ سے اجازت لے کر وہ حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے تھے تو تمام بیویوں سے اجازت دے کر انہیں وہاں پر بھیج دی گئی. اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس رہنے میں عدل فرماتے تھے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل واجب نہ تھا، لیکن دوسرے یہ کہ اگر شوہر اس کی باری میں دوسرے کے گھر رہنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، شوہر دوسرے کے پاس رہنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ رات پلی سے اجازت حاصل کرے. تیسرا یہ کہ بیوی کو بھی مناسب ہے کہ ایسے امور، ایسے موقع پر شوہر کی راحت میں رعایت کرے کہ اگر جہاں پر شوہر کی مرضی ہے، اگر اس کی باری بھی ہے لیکن ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کسی اور بیوی کے پاس جائیں تو انہیں اجازت دے دینی چاہیے. اس میں ہمیں 3 چیزیں نظر، ٹھیک ہے. پہلے تو عدل، دوسرا مساوات، تیسرا یہ کہ اگر ان پر عدل اس میں واجب نہ تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اجازت طلب کی، اور تیسرا یہ کہ ایسے امور میں شوہر کے سکون کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کا جو دل ہے میلان ہے، تباہ ہے، تو اس کو رعایت دے کہ اس کو دوسرے کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس رفیق اعلیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے بہترین دوست. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کی حالت میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے پاس تازہ مسواک تھی. آپ نے ان کی طرف دیکھا. اب مرض شدت میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا. جب وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے تو حضرت ابوبکر بھی آئے تو ان کے پاس تازہ مسواک دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. میں نے خیال کیا آپ کو اس کی خواہش ہے. یہ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی. میں نے عبد الرحمن سے لے کر اس کو چبایا اور صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح مسواک کی جیسے کبھی مسواک کرنے کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت میں بھی اچھی طرح سے مسواک کی، پھر اس کو میری طرف بڑھایا. مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے وفات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی.